اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گدھے کی حرمت کے حوالے سے دلائل کیا ہیں اور صحابہ کرام کا موقف کیا تھا۔ آپ نے پیچھے کہا تھا نا کہ میں تو صحابہ کرام کا طریقہ اور صحابہ کرام کا فلسفہ، پتہ نہیں کیا لفظ انہوں نے بولا تھا، میں تو وہ پیش کر رہا ہوں، صحابہ کرام کی سوچ کیا تھی اور جو بھی آپ نے کہا وہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اصل سوچ کیا تھی اور صحابہ کرام کا موقف کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں اور دلائل۔ ایک دلیل نہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرما دیا یا جابر رضی اللہ عنہ نے یہ فرما دیا، یہ تو متواتر حدیث ہے، یعنی درجنوں صحابہ کرام نے بیان کی ہوئی ہے۔ آپ تو ان کو شمار کریں تو آپ شمار بھی جلدی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو جلدی کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگرچہ جب ممانت ہوئی تو فوراً صحابہ کرام کے ذہن میں کئی باتیں آئیں۔ ظاہر ہے اعلان ہوا جی گدھا حرام ہو گیا ہے، گدھا نہیں کھانا آپ نے، گدھے کے گوشت سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو اب صحابہ کرام کے ذہن میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سنا تھا، ان کے ذہن میں کئی باتیں آ گئیں۔ کسی نے کہا کہ شاید مال غنیمت سے پہلے ہی ہم نے یہ کھا لیے ہیں اس لیے، کسی نے کہا کہ شاید یہ مسئلہ ہوگا، کسی نے کہا کہ شاید سواریاں ابھی کم ہو گئی ہیں تو اگر گدھے ذبح کرتے رہے تو پھر سواریاں کم ہو جائیں گی اور زیادہ مسئلہ بنے گا، اس لیے منع کیا۔ مختلف باتیں ذہن میں آئیں، لیکن جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحابہ کرام تک پہنچتے گئے تو سب صحابہ کرام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابدی اور ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، یہ وقتی طور پر منع نہیں کیا گیا۔ دلیلیں آگے آپ سنیں گے، اور انہی صحابہ میں سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے، اور آگے ان کا اسپیشل تذکرہ آ رہا ہے۔ تو ہم وہ صحابہ بھی آپ کے سامنے گنواتے ہیں اور وہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں منع کیا تھا، کیسے منع کیا تھا، کن الفاظ سے منع کیا تھا، اور کن کن صحابہ نے اس کو بیان کیا۔ کسی ایک دو صحابی کا مسئلہ نہیں ہے، جمع غفیر ہے صحابہ کرام کا بیان کرنے والا۔ اب امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت بھی بہت سے صحابہ کرام کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ کچھ صحابہ کرام کے ذہن میں جو اشکالات آئے وہ بھی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، جیسے جیسے فرامین رسول ان تک پہنچتے رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے بھی اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے بھی خیبر کے موقع پر منع فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دے دی۔ تفصیل ہم آگے تھوڑی سی ٹیکنیکیلٹی بتائیں گے جناب ساحل عدیم صاحب کو، کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹیکنیکیلٹی کی بات کرتے ہیں۔ یہ تیسرے صحابی تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابن عمر اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ چوتھے صحابی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے اعلان کیا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر فانھا رجس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، بھی سن لو سارے، کہ گدھے کا گوشت منع ہو گیا ہے کیونکہ یہ نجس ہے، یہ پلید ہے۔ اس میں کیا ٹیکنیکیلٹی ہے وہ ہم آگے بتائیں گے۔ پانچویں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کر دیا۔ اس سے آگے میں اب اگر نمبر شمار کروں گا تو مجھے کئی نمبر بھولتے جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ اسی طرح حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی سند حسن ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ خیبر کے موقع پر ہمیں گدھے ملے
اور وہ گھریلو گدے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پکے ہوئے گوشت سے فرمایا کہ ان کو انڈیل دو. ہم نے انڈیل دیا. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں. اور یہ ساری سندیں صحیح ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. ضعیف سندیں بھی اگر شامل کریں تو اور بہت زیادہ ہو جائیں. ساری صحیح سندیں ہیں. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ بھی کہتے ہیں نہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یوم خیبر، خیبر کے دن، عن اکل الحمار الاہلی، گھریلو گدے کے کھانے سے. سیدنا ثابت بن ودیعہ رضی اللہ عنہ تاریخ الکبیر ہے، اس میں یہی واقعہ بیان کیا کہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا، کہا کہ یہ پکے پکائے گدے کے گوشت انڈیل دو. ہم نے انڈیل دیے. اسی طرح سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدوں کے گوشت سے ہمیں روک دیا. صحیح بخاری میں ہے سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ، ان کا بیان کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمور الاہلیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا. حرام قرار دے دیا. کیا ٹیکنیکلٹی ہے آگے ہم بیان کریں. صحیح بخاری میں ہی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. اور اسی طرح سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، بہت سی جگہوں پہ ہنڈیائیں دیگچیاں رکھی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یہ گھریلو گدوں کا گوشت ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو انڈیل دو اور جتنی ہنڈیائیں ہیں دیگچیاں ہیں ان کو توڑ دو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول دھو نہ لیں؟ چلے یہ تو ہم نے انڈیل دیا، برتن باجے. آپ نے فرمایا چلو اچھی طرح دھو لو. اس میں بھی ایک ٹیکنیکلٹی ہے، آگے ہم بیان کرنے والے ہیں. صحیح بخاری میں ہے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچا ہو یا پکا گوشت پھینک دو. ثم لم یأمرنا باکلہ بعد، پھر آپ نے دوبارہ پوری زندگی ہمیں اس کے کھانے کی اجازت نہیں دی. ٹیکنیکلٹی ہے اس میں، وہ بھی ہم آگے بیان کریں. سنن ابن ماجہ میں ہے مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم اشیاء، آپ نے بہت سی چیزیں حرام کی، حتی ذکر الحمور الانسیہ، یہاں تک کہ انہوں نے گھریلو گدے کا بھی ذکر کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے. صحیح بخاری میں ہے جابر بن زید، وہ بیان کرتے ہیں کہ حکم بن عمر الغفاری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدوں کے گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے. اتنے واضح فرامین کے باوجود، اتنے واضح فرامین کے باوجود، اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارے صحابہ حرام سمجھتے ہیں جتنوں کے نام آئے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی وَلَمْ نَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لَهُمْ إِلَّا عَنْ ابن عباس، سوائے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے صحابہ میں ہم نے کوئی مخالف موقف نہیں سنا، ہمیں نہیں ملا. اور ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو اگر کوئی موقف ملتا ہے صحابہ کرام کا گھریلو گدے کی حلت پہ، غزوہ خیبر کے موقع پہ حرام ہونے پر وہ کوئی شک کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ وقتی طور پر منع کیا تھا، حرام نہیں ہوا تھا، کوئی موقف لائیں، کسی ایک صحابی کا لائیں سوائے ابن عباس کے، اس پہ بات ہم آگے کرنے والے ہیں. اتنے واضح فرامین اور صحابہ کرام کے یہ جو بیان ہیں ان کو سننے کے بعد بھی صرف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک دو لفظوں کو وہ ٹیکنیکل بنا کے پیش کر رہے ہیں اور اس کو اپنی دلیل بنائی جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بعد بھی اس پہ ہم بات کرتے. کہتے ہیں جناب ساحل عدیم صاحب کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی واضح سٹیٹمنٹ دی کہ نہیں حرام اس وقت ہوا تھا، اب نہ علت ٹھہراؤ اس بات کے اوپر. عبداللہ بن عباس نے بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نہیں حرام اس وقت حرام ہوا تھا، اب نہ علت ٹھہراؤ اس بات کے اوپر. یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ ساحل عدیم صاحب کے بقول فرمایا کہ اس وقت کسی وجہ سے حرام ہوا تھا اور وقتی طور پر حرام تھا، اب نہ اس کو حرام کہو.